وضو کر کے نجف آتا ہے۔ آئیے بڑے قیمتی مصرے آپ نے سنے۔ اس وقت ایک جی محترم جناب نذیر باقری صاحب آپ کے روبرو۔ بھائی یہ بچے کی جس کی بسم اللہ ہوئی تھی، بس وہ اس کے لیے ایک دعائیہ شعر ہے، میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا نام ہادی ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی ہو تو حفاظت کرنا۔ اس بچے کے لیے بس ایک دعائیہ، جب مصیبت کی گھڑی ہو تو حفاظت کرنا، میرے مولا میری ہادی کی ہدایت کرنا۔ جب مصیبت کی گھڑی ہو تو حفاظت کرنا، میرے مولا میرے ہادی کی ہدایت کرنا۔ بھائی شکریہ۔ آپ ہمارے جو ناظم ہیں جناب عتیق علی پوری صاحب، ان کے حوالے کرتا ہوں بھائی۔ بہت شکریہ۔ حضرات آپ نے ابھی ایک بڑی تقریر سنی، انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بہترین مقرر کو، بہترین خطیب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں۔ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، نواب سرور کہتے ہیں شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے۔ لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ آئیے میں ان مصروں کے ساتھ ایک بہترین شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس کی خوبصورت آواز بھی ہے اور جس کی تحقیق بھی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک شعر انشاءاللہ آپ سنیں گے، مسلسل یہ آپ آ رہے ہیں اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں لوگ ان کی گرویدہ ہو جاتی ہیں۔ محترم جناب نایاب بلیاوی صاحب، ایک بہترین شاعر کا نام ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیے ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے، جوش و جذبے کے ساتھ آپ سن بھی رہے ہیں، مگر جب بھی آپ کے دل سے داد نکلے، مولا کا ذکر اور شاعر کا کوئی شعر اچھا لگے تو آپ ان کے حق میں بھی دعا دیجئے اور اپنے حق میں بھی دعا کر لیجئے، اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جناب نایاب بلیاوی آپ کے روبرو۔ آج کے اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور بہترین شاعری آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پوری دنیا جس کو تلاش رہی ہے میں اس کا پتہ بتانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس دور ترقی کا عجب حال ہوا ہے، اس دور ترقی کا عجب حال ہوا ہے، جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے، جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے۔ بغدادی کہاں ہے یہ بتائیں گے فقط ہم، بغدادی کہاں ہے یہ بتائیں گے فقط ہم،
معلوم ہے کیا ظلم و تشدد کی ادا ہے. ہر روز پہاڑوں کی بلندی سے مسلسل، ہر روز پہاڑوں کی بلندی سے مسلسل وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا. اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا ہے. جب تکبر کے، چونکہ آپ کی سماعتیں اس قدر بلند ہیں، میں چاہتا ہوں 2-3 شعر آپ تک پہنچاؤں. ملا فرمائیے کہ جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، فن تو مرتا ہی ہے، فنکار بھی مر جاتا ہے. فن تو مرتا ہی ہے، فنکار بھی مر جاتا ہے. صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور، صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے. جرم مجرم کو بنا دیتا ہے کتنا کمزور، جرم مجرم کو بنا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد. جرم مجرم کو بنا دیتا ہے کتنا کمزور، اپنے احساس کے سائے سے ہی ڈر جاتا ہے، اپنے احساس کے سائے سے ہی ڈر جاتا ہے. ظلم بغدادی کی صورت میں سوئے کرب و بلا، ظلم بغدادی کی صورت میں سوئے کرب و بلا. 2 قدم چل کے سر راہ بکھر جاتا ہے. ارے کیا سنا آپ نے؟ 2 قدم چل کے سر راہ بکھر جاتا ہے. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تمہید کے اشعار سنا ہے وہ شعر ملا ہوا ہے. حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی، حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی، اس کی تعظیم کو زہرا کا پسر جاتا ہے، اس کی تعظیم کو زہرا کا پسر جاتا ہے، اس کی تعظیم کو زہرا کا پسر جاتا ہے. جہان امن و امان جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے، برائے سجدہ زمین پر. بھائی آنا جانا ایک درود ارشاد فرما دیں. معذرت چاہتے ہیں. ایک درود ارشاد فرما دیں. جہان امن و امان، ایک قیمتی شعر پیش کرنا چاہتا ہوں دوستوں. مولا فرمائیے جہان امن و امان جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد. چمن بھائی مولا فرمائیے خاص طور سے. ہاں جی جی ہم بھی سننا چاہتے ہیں. چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. بلا فرمائیے نماز نیند سے، میں کیا بتاؤں کہ اس قدر
نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے مولا ہمارے آپ یقیناً چپ نہیں رہ پائیں گے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے۔ امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، مگر نماز کی خاطر جگانے والا۔ امام وہ ہے وہ علی علی جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستوں میں تو وہ شعر سنا کے جانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ مولا فرمائیے جہان امن و امان، ایک شعر سنا رہا ہوں، یہ مولا فرمائیے کیا سو بھائی مولا فرمائیے نماز خلا میں جہان امن و امان جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے۔ امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمیں پر بلانے والا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے۔ امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے، مگر نماز کی خاطر۔ قلم وہ، یہ لوگ اچانک نہیں پیدا ہوئے، بلا فرمائیے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی قوم کو جاہل بنانے والا۔ بس ایک ہی نعرہ ہے کہ اس روئے زمین سے علی کے چاہنے والوں کو مٹا دیا جائے۔ یہ سب تمہید کے اشعار ہیں دوستو، شعر تو ایک پیش کرنا مجھے مولا فرمائیے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، یہ کہہ کے قوم کو اپنی صلاح، یہ کہہ کے قوم کو اب جاہل بنانے والا ہے۔ قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی قوم کو جاہل بنانے والا ہے۔ مرا فرمائیے خاص طور سے جہان امن و امان
جگمگا وہ ہر ہر قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے، وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے، نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر، وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا۔ اب اسی شعر کے لیے میں نے تانا بنا ملا بھائی، وہ انقلاب یہاں ظلم، ظفر بھائی ملا بھائی، قلم وہ دیتا بھی، پہلے کھینچ لیجیے تب پڑھوں گا۔ قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، یہ کہہ کے قوم کو اپنے، یہ کہہ کے وہ اپنی قوم کو جاہل بنانے والا ہے، وہ اپنی قوم کو جاہل بنانے والا ہے، ہر قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے، وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے، نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر۔ علی عباس بھائی، وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے، لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا۔ قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی قوم کو جاہل بنانے والا ہے، لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے۔ حضرات فرمائش پیش کرتا ہوں، ہمارے علی عباس بھائی مولانا علی عباس صاحب قبلہ ہر سال مجھ سے یہ 4 مصرے ضرور پڑھواتے ہیں۔ مولا ہمائیے 20 ہرٹز سے کم یاسوب بھائی، اور 20 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو کوئی نہ سن سکتا ہے مولا ہمائیے، لیکن اسے جانور سن سکتے ہیں مولا ہمائیے، اسے جانور سن سکتے ہیں مولا ہمائیے۔ یہ 4 مصرے مولا نے یہیں عنایت فرمائے تھے فتح جنگ جمل کے موقع پر، وہ 4 مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سونگنے سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، عائشہ تم کو تو کتوں نے بھی پہچان لیا۔ حضرات بڑی پیاری شاعری آپ نے ابھی سنی مولا کائنات کے حوالے سے، اور تولا تورا ساری چیزیں جناب محترم نایاب بلیائی صاحب نے پیش کی۔ دیکھیے بہت خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں بھائی، ہمارے نعرے بھی بہت اچھے لگائے۔ دیکھیے شاعر نے بڑے خوبصورت مصرے کہے ہیں، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا، کسی بھی بات میں جانا علی علی کہنا۔ ہاں اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں، علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی جی جی ایسا یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. شرر بھائی یہ ماں کی طہارت کا اثر. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا. میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا. فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا. جب عزیہ مظلوم کا ایک رکھ دیا گھر میں، جنت کا محل بھی میرے گھر سا نہیں لگتا. جنت کا محل بھی میرے گھر سا نہیں لگتا. یہ پرچم عباس کا ہے موجوزہ دیکھا، بوڑھا بھی اٹھاتا ہے تو بوڑھا نہیں لگتا. یا عباس یا عباس یا عباس. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہ، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، شعر سنیں گے. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلسوں کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا. میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا. ایک چھوٹا سا تعزیہ جب رکھ دیا گھر میں، جنت کا محل بھی میرے گھر سا نہیں لگتا. یہ پرچم عباس کا ہے موجوزہ دیکھا، بوڑھا بھی اٹھاتا ہے تو بوڑھا نہیں لگتا. جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. یا علی جو گود میں ماں کی آخری شعر، سب کا تجربہ جنہوں نے بھی مومنین کو غسل دیا ہے وہ انہوں نے اندازہ کیا ہوگا. جو ماں کی نہ کرے گود میں ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. یہ ماتم شبیر کا ہے موجوزہ دیکھا، مر جائے عزادار تو مردہ نہیں لگ رہا. مر جائے عزادار، مر جائے عزادار تو مردہ نہیں لگتا. آئیے محترم المقام حجت الاسلام جناب کمیل مہدی صاحب تشریف لائیں. آپ کا بھی استقبال. تمام جتنے بھی علماء کرام، معزز علماء کرام تشریف لائیں، شعراء، مومنین، مومنات جہاں سے بھی آئیں، فرداً فرداً آپ کا استقبال ہے. مولا خوش رکھیں گے. جزاک اللہ. آئیے عزیزو، میں نے اس مصرعے اس لیے پڑھے
کہ قوم کا انمول خطیب آپ کے روبرو آ رہا ہے. یقیناً چاہے وہ مذہبی دنیا ہو، سیاسی دنیا ہو، قوم کی بڑی خوبصورت خدمت انجام دینے والا خطیب، لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا. عزیزو، ایک تو موصوف عالم ہیں، ذاکر ہیں، خطیب ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین خدمت گزار ہیں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے، ان کے نور نظر ہیں، جنہوں نے پوری اپنی زندگی عزاداری کی خدمت میں، مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں، اسلام کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا. پوری دنیا نے اس وقت سوگ منایا، پوری دنیا شیعت اس وقت غم میں ڈوب گئی تھی جس وقت یہ خبر دی گئی کہ خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. مولا کی بارگاہ ہے، ایسے موقع میں ہمیں یاد آ رہے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد موصوف کے درجات کو بلند کرے، امام حسین کے اصحاب کے ساتھ انہیں روز محشر محشور فرمائے. آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شیعہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین محترم المقام خطیب اہل بیت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب سے تشریف لائیں، مولا کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل فرمائیں. موصوف کے استقبال میں ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان محترم، بہت طولانی تقریر نہیں کرنا ہے. ہم نے جناب آیت اللہ غدیری صاحب سے اجازت لے کے تھوڑی دیر مولائے کائنات کی ولادت کی رات ہے، بس تھوڑی دیر مولائے کائنات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اپنے بزرگ سے دعا لے لوں اور سرکار امیر المومنین کی بارگاہ ہے، تھوڑی دیر مدح علی میں میرا بھی نام لکھ جائے، میرا بھی نام لکھ جائے. عزیزان محترم، آج شب ولادت مولائے کائنات ہے. ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے اور یہ مجمع عبادت کر رہا ہے، یہ مجمع عبادت کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عبادت نہیں کرتے، تو آ کے دیکھو یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے. عزیزان محترم، آج شب ولادت ہے. شہزادی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے اٹھتی ہیں. قبلہ، شہزادی ابو طالب کے گھر سے اٹھتی ہیں، اللہ کے گھر میں آتی ہیں. ابو طالب کو کافر کہنے والوں، آؤ آ کے دیکھو ابو طالب کے گھر کی بی بی جب ابو طالب کے گھر سے اٹھتی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے رکتی ہے.
اللہ کے گھر میں جا کے رکتی ہے۔ بی بی اٹھی، ولادت کا وقت تھا، شہزادی فاطمہ بنت اسد اٹھی، پوچھتے خانہ کعبہ پہ آ کے رکی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بی بی گھبرا کے اٹھی، گھبرا کے گھر سے نکلی۔ پہلی ولادت نہیں ہے، جناب طالب کی ولادت ہوئی تو گھر میں رہی، جناب جعفر کی ولادت ہوئی تو گھر میں رہی، جناب عقیل کی ولادت ہوئی تو گھر میں رہی، بی بی ام ہانی کی ولادت ہوئی تو گھر میں رہی، مگر جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی گھر میں نہیں رکی، گھر سے اٹھی نہیں بلکہ کسی نے اٹھایا۔ پشت خانہ کعبہ پہ آ کے رکی، اپنے شکم کو جدار حرم سے مس کیا، اللہ کے گھر کو دیکھا، 3 واسطے دیے۔ آیت اللہ تشریف فرمائیں، آپ پوچھیں میری اصلاح کریں، 3 واسطے دیے، کہا پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ، پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ، پالنے والے تجھے خلیل کا واسطہ۔ پھر اپنا ہاتھ اٹھایا، شکم پر رکھا، کہا پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ۔ پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ آؤ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، آگے دیکھو کہ ابو طالب کے گھر کی بی بی جب واسطہ دے رہی ہے، اسلام آیا بھی نہیں، ابھی اسلام آیا نہیں، ابھی دعوت ذی العشیرہ میں اعلان نہیں ہوا، بی بی نے 3 واسطے دیے، گھر کا واسطہ، خلیل کا واسطہ، اس بچے کا واسطہ جو شکم میں ہے، گھر بیت اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، بچہ ولی اللہ۔ بچہ ولی اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہے تو علیہم لعنت اللہ۔ آئیں، شکم کو جدار حرم سے مس کیا، 3 واسطے دیے، دیوار کعبہ میں در بنا، دیوار کعبہ میں در بنا، اور آواز آئی بنت اسد اس گھر کے اندر آ جاؤ۔ خالی گھر منحوس سمجھا جاتا ہے، خالی گھر منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر خالی گھر سے آواز آنے لگے تو بڑے سے بڑا وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ شہزادی خالی گھر سے آواز آ رہی ہے اور دیوار میں در بن رہا ہے، شہزادی یہاں سے تشریف لے چلیے۔ کہا زبان سنبھال کے بات کرنا، غیر فرار کی ماں راہ فرار نہیں اختیار کرتی۔ بی بی آئی، لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں کیسے در بن گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا دیوار میں کیسے در بن گیا، کیسے در بن گیا۔ مولوی بہت بحث کرتے ہیں کہ دیوار میں در کیسے بنا۔ ایک دن میں نے مولوی صاحب کا شانہ پکڑا،
मौली साहब शॉपिंग मॉल में जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने पैर रखा शीशे की दीवार हटी। मौली साहब अंदर जाने लगे, मैंने शाना पकड़ा, मैंने कहा मौली साहब न कुंजी खटखटाई, न गला फाड़ा, न चीखे, न चिल्लाए, न आवाज दी। ये दीवार आपके लिए कैसे दर बन गई? क्या आप समझे नहीं? इसमें ऐसे हालात फिट हैं कि जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो ये दीवारें हट जाती हैं। तो हमने कहा मौली साहब, आपके कदमों को शॉपिंग मॉल की दीवारें पहचानती हैं, अली की मां के कदमों को काबे की दीवार। शहजादी आई, अंदर आई, दीवार अपनी जगह पर आके बंद हो गई। दरवाजे से आके बीबी नहीं आई, पुश्ते काबा पर आई। दुआ हमेशा दरवाजे पर की जाती है। आप नजफ आए ज़ियारत के वास्ते तो आप भी दुआ दरवाजे पर करते हैं, पुष्प नहीं करते हैं। ये बीबी पुष्प पर क्यों आई? और पुष्प पर आके बीबी ने दुआ की तो दीवार में दर बना। अजीजान मोहतरम, ये दर एक दफा नहीं बना है, 2 दफा बना है और 1 दफा अभी बनना बाकी है। एक दफा अभी बनना बाकी है। जब बीबी अंदर गई थी तो दर बना, जब गोद में शहजादे को लेके बाहर निकली फिर दर बना। खाना काबा की मौला अली की विलादत के बाद कहते हैं 14 दफा तामीर हो चुकी है। कुर्सी ऊंची करने के नाम पर काबे की ये बस तऊदी काबे को बुलंद करने के वास्ते काबे की तामीर कर रहे हैं ताकि काबे को बुलंद किया जाए। असल में ये काबे को बुलंद नहीं करना है, इनको उस निशान को मिटाना है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि जमीन के नीचे से रास्ते निकाल दिए, समंदर के अंदर से रास्ते निकाल दिए, फजाओं में रास्ते निकाल दिए, मगर एक काले पत्थर की इमारत जिसका नाम काबा है उसके दर को ये भर नहीं पा रहे हैं। ये आपको मालूम है क्यों नहीं भर पा रहे हैं? ये अल्लाह इंतकाम ले रहा है। हाय हाय, ये अल्लाह दुश्मनाने अली से इंतकाम ले रहा है कि देखो तुम्हें अली के नाम से अदावत है, हम काबे के दर को भरने नहीं देंगे ताकि ये दर तुम्हारे कलेजों पर दर बन के बरमाता रहे। आई, बस 2-3 मिनट और क़िबला इजाजत है कि शहजादी अंदर आई। खाना काबा के अंदर ताखे थी, उसके अंदर हर कबीले का बुत रखा हुआ था। बीवी निगाह उठाती थी जिस बुत को, वो बुत मुंह के बल जमीन पर गिरता था। वो बुत मुंह के बल जमीन पर गिरता था और गिर के चकना चूर हो जाता था। अगर मुसलमान औरत मस्जिद में आए और कुरान नीचे आ जाए तो कहेगी ये कैसी मनहूस बातें हो रही हैं। मौलवियों के दरवाजे पर जाएगी, कहेगी कि ये क्या हो रहा है। हम आए तो कुरान नीचे आ गया,
تو ہمارے یہاں لکھنؤ میں یہ رواج ہے کہ اگر قرآن نیچے آ جاتا ہے تو شیرینی کے برابر وزن کیا جاتا ہے قرآن کا۔ تو یہ کیسی بی بی تھی جس بت کو دیکھتی تھی خانہ کعبہ میں وہ بت منہ کے بھل گرتا تھا اور چکنا چور ہو جاتا تھا تو بی بی مسکراتی تھی، شکم پہ ہاتھ رکھا، بچے سے گفتگو شروع کی، کہا میرے لال ابھی پردے میں ہو تو یہ عالم ہے، جب ظاہر ہوگے تو کیا عالم ہوگا؟ علی 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 شکم پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے لال ابھی پردے میں ہو تو یہ عالم ہے، جب ظاہر ہوگے تو کیا عالم ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی آپ کا بیٹا امام ہے، امام چاہے پردے میں رہے چاہے ظاہر ہو بت گرتے رہتے ہیں۔ بی بی سے روایت ہے، بس میں نے تقریر تمام کی، ابھی 2 تقریریں اس نجف میں اور کرنا ہے انشاءاللہ کل اگر وقت ملا۔ عزیزان محترم، شہزادی کہتی ہیں کہ 13ویں رجب کا سویرا تھا، خانہ کعبہ کے اندر نور چمکا، ایسا نور کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ جب نور چھٹنے لگا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو زمین پر پیشانی رکھے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ بی بی نے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا، اٹھی، ادھر سے فاطمہ بنت اسد اٹھی، ادھر سے اللہ کا رسول اٹھا، اور رسول اللہ دروازے کعبہ کی طرف نہیں آئے، پشت کعبہ پہ آ کے رکے، پشت کعبہ پہ آ کے رکے، دیوار میں پھر در بنا تاکہ کوئی اتفاق نہ سمجھے کہ وہ ایک اتفاق تھا۔ اس اتفاق کو دور کرنے کے واسطے دیوار میں پھر سے در بنا، اور وہ بی بی جو خانہ کعبہ کے اندر تنہا گئی تھی اب وہ تنہا نہیں نکلتی، آغوش میں کمسن شہزادے کو لے کے نکلتی ہے، آغوش میں ایک شہزادے کو لے کے نکلتی ہے، اور وہ محمد جس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ پوچھئے سرکار آیت اللہ غدیری صاحب تشریف فرمائے، کیا رسول نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ پوری زندگی میں محمد نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر بنت اسد کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر تھے منظر بھیا، نذیر بھائی، منظر بھیا تھے، عجب شعر کہہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔
عزیزان محترم، بس تقریر تمام ہو گئی. ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. لائیے جدیدان میرے بھائی کو لائیے. یا رسول اللہ، یہ کیسے معلوم کہ بھائی ہے کہ بہن ہے؟ کہا جو وحی کا اشارہ بنت اسد کو لے کے آیا تھا وہی مجھ کو بھی لے کے آیا ہے. اور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. لائیے جدیدان میرے بھائی کو لائیے. گود میں لیا. کہا میرے لال، ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. ابھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. جیسے ہی محمد کی گود میں دیا، علی نے گود محسوس کی، آنکھیں کھولی. علم نے علم کو دیکھا، شجاعت نے شجاعت کو دیکھا، طہارت نے طہارت کو دیکھا، سخاوت نے سخاوت کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، نبی نے وسیع کو دیکھا، وسیع نے نبی کو دیکھا. رسول نے کہا کہ تم نے مجھے اپنی نگاہ سے مخصوص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا. اس کمسن شہزادے نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں بھی کچھ پڑھوں؟ میں بھی کچھ پڑھوں؟ کہا ہاں پڑھو. عزیزان محترم، زمانہ کہتا ہے محمد کو کہ معاذ اللہ امی تھے، جاہل تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے. علی نے ولادت کے بعد محمد سے پوچھ کے ہر صبح قیامت تک کے امی کہنے والے کے منہ پر تماچا مارا کہ جاہل سے پوچھ کے نہیں پڑھا جاتا، پڑھے لکھے سے پوچھ کے پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہی آیت اس کی عابد بالگرامی صاحب تلاوت کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، اور مومن نجات پا گئے. تو میں کہوں گا کیوں نہ علی آپ کا جیسا امیر آئے گا تو مومن نہیں تو کیا کافر نجات پائیں گے؟ عزیزان محترم، بس اب ہمیں آیت اللہ قدیری صاحب کو سننا ہے. تقریر میں اچھا خاصا طول ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ اگر تھوڑا وقت مل جاتا تو آج بھرپور ولادت پڑھتا مولا کائنات کی، مگر عزیزان محترم بس گفتگو تمام. ایک شعر سن لیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ہیں آپ، اور خدا کی قسم علی نام ہے اس کا کہ جو بلند ہے. ولادت کعبے میں ہوئی، نام علی رکھا گیا. دفن نجف میں ہوئے، تینوں کے نام ایک ہیں، معنی ایک ہیں. کعبہ بھی عربی کا لفظ ہے، علی بھی عربی کا لفظ ہے، نجف بھی عربی کا لفظ ہے. تینوں کے معنی ایک کے ہیں. کعبے کے معنی بلند، علی کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند. یعنی علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں ہی میں ابھر رہا ہے. سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب میں محترم کا ایک قطعہ پڑھ دوں کہ جو کی نہ جو، مولانا اشفاق صاحب آخری، کہ جو کی نہ جو کوئی آیا بھی بزم الفت میں، جو کی نہ جو
कोई आया भी बज़्म उल्फत में बसत मलाल फदाइल की खा के चोट गया अली ने झूले में चीरा है कल्ले अकदर ये सुन के गैर के सीने पे सांप लौट गया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती तकरीर आपने समाअत फरमाई मौलाना जनाब यासुफ अब्बास साहब से। मौलाए कायनात के बेहतरीन फ़ज़ाइल हो रहे थे। वो दिन ना मिलेंगे वो मुक़द्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले तो कुछ आज भी, रखने को कदम दोष पैगंबर ना मिलेगा, रखने को कदम दोष पैगंबर ना मिलेगा। चिराग दस्ते हवा पर जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। जबान काटने वाले जहां पर रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। बस 2-4 मिनट के लिए आपके रूबरू दुआ के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं कौम मिल्लत की मोहतरम शख्सियत मोहतरम जनाब आयतुल्लाह हसन रज़ा क़दीरी साहब मुमस्सिल आयतुल्लाह उल-उज़्मा मरज़ा तक़लीद बशीर हुसैन नजफ़ी साहब आपके रूबरू तशरीफ़ ला रहे हैं। और कल इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे शब इसी मकाम पर महफ़िल का इनेक़ाद है, तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात एक बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और क़िबला व काबा के बाद और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, कीमती शोराए किराम जो अपने अपने मुल्कों से तशरीफ़ लाए हैं वो कलाम सुनाएंगे। अभी काफ़ी शोराए किराम मौजूद है, मोहतरम से गुजारिश। इस्लाम के दामन में और उसके सिवा क्या है, मुकम्मल दावत देने वाला हूँ। इस्लाम के दामन में और उसके सिवा क्या है, एक यल्बा यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीर, इसके अलावा 2 चीज़ें और भी हैं, इसके अलावा 2 चीज़ें और भी हैं, एक कुत्ता ज़ैनब, एक आबिद की असीरी। उधर से पकड़े तो अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि अत्तय्यबीन व आलिहि अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलतिर रूह मिन जसदी। निहायत पाकीज़ा महफ़िल, पाकीज़ा हस्ती का पाकीज़ा ज़िक्र हो रहा है। पाकीज़ा विलादतों वाले ही ज़िक्र कर रहे हैं। पाकीज़ा दिलों से, पाकीज़ा ज़बानों से ज़िक्र कर रहे हैं। इस निहायत मुक़द्दस मौका पर मैं आप सब हज़रात की खिदमत में समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना चाहिए
کہ اس نے ہمیں آج اسی ہستی کے قریب بیٹھ کر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ہر شخصیت کی پہچان ولادت کے بعد ہر بچے کی پہچان اس کے ماں باپ کرواتے ہیں، اس کے گھر والے کرواتے ہیں، مگر یہ بچہ عجیب ہے کہ اس نے پیدا ہونے سے پہلے اپنی پہچان کروائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام تشریف لاتے تھے گھر میں تو میرے شکم میں جو بچہ تھا وہ انگڑائیاں لینے لگتا تھا اور مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ انگڑائیاں لے کر مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی پہچان کروا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں شکم مادر میں رہتے ہوئے بھی جانتا ہوں کہ آنے والا کون ہے۔ محفل عبادت ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات اس ذکر میں شریک ہیں، میں زیادہ طول نہیں دوں گا۔ میرے نہایت محترم بھائی خطیب اکبر مرحوم کے فرزند نے آپ کو ان کی یاد تازہ کروائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولادت سے پہلے اپنا تعارف کروانے والا تاریخ میں شاید ایک ہی نام ہے جس سے علی کہتے ہیں۔ اور اب ذرا دوسرا تذکرہ سنیے اور میں اس بیان کو سمیٹتا ہوں کہ ولادت کے بعد اس کا تعارف کیسے ہوا وہ اس نے خود نہیں کروایا۔ اب وہ کیسے تعارف ہوا وہ عرض کرتا ہوں اور بیان کو سمیٹ کر دعا دیتا ہوں۔ علی پیدا ہوئے اور پیغمبر سارے واقعات کو چھوڑ کر پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر تشریف لائے۔ اب حضور نے جو ہی علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، کافی دیر تک علی کے چہرے کو دیکھتے رہے، کافی دیر تک علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے یہاں یہ بیان کر دوں کہ رسول کا عمل سنت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جو اس سنت پر عمل نہ کرے اسے اہل سنت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اب وہ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں، کبھی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کانوں کو دیکھتے ہیں، کبھی زبان کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو عین اللہ نظر آتی ہیں۔
کان اذن اللہ نظر آتے ہیں، زبان لسان اللہ نظر آتی ہے۔ اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے منسوب نظر آ رہا ہے تو اب نصیری کیسے نہ کہیں کہ یہ اللہ ہے؟ مگر واہ رے علی، مگر واہ رے علی کہ جس نے ان صفتوں کے کا حامل ہونے کے باوجود لوگوں سے کہا دیکھو میں آیا ہوں اللہ کی پہچان کروانے، مجھے دیکھو تو پہچان لو، جب میں یہ ہوں تو اللہ کتنا ہوگا۔ چونکہ نہایت مقتدر شعراء کرام کا کلام سن کر محظوظ ہوا ہوں، تو میرے خیال میں اس عبادت میں بھی شریک ہو جاؤں۔ زخم خوردہ حیات ہو جیسے، زخم خوردہ حیات ہو جیسے، دکھ بھری کائنات ہو جیسے، میں نہ ذکر علی کروں جس دن بھی لگتا ہے رات ہو جیسے۔ دیکھا کسی کو موت نے جب گھور گھور کر، اس دم بڑے بڑوں نے کہا اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انہی کی زبان عصمت شعار سے جو نکلے ہوئے الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، خطاب کرتے ہیں یا علی۔ اب یہ لفظ یا علی بھی کہنا سنت رسول ہوا کہ نہیں؟ نعرہ حیدری! یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الرأس من جسدی۔ اے علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے، تیرا مقام مجھ سے وہی ہے جو روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ یہاں
اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں وہ اس کی وضاحت آپ سے کر دیں گے کہ اس جملے میں رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روح ہوں تو جسد ہے. انت منی بے منزلۃ الروح من جسدی، تو مجھ سے وہی مقام رکھتا ہے جو روح کا جسد سے ہے. تو روح ہے، میں جسد ہوں. اب جب تک روح جسم میں موجود ہے زندگی ہے، زندگی ہے روح کے جسم سے وصل کا نام، فصل کا نام ہے موت. تبھی تو ہم کہتے ہیں بلا فصل ہے. مقام علی کو پہچنوایا ہے اس نے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ خود کچھ نہیں بولتا جب تک وحی نہ آ جائے. اب یہاں پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی زبان سے کسی نکلے ہوئے کسی لفظ کو اس کی طرف نسبت دینے سے پہلے اللہ کی طرف نسبت دینا ہو. یہ وحی الہی ہے جو قلب مصطفیٰ پر آئی اور وہ دل کی بات زبان پر آئی. اب یہاں پر آج چونکہ ہم اس ہستی کا تذکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں کہ جسے ظاہری صورت میں جسمانی ولادت ہے، اور مجھے اتفاق سے جرمنی میں جانے کا اتفاق ہوا اسی مناسبت سے ایک دفعہ، تو وہاں ایک سوال کیا گیا، لکھ کے بتایا گیا. پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ولادت ہوئی ہے یا ظہور ہوا ہے. آج کل بڑی بحثیں چلی ہوئی ہیں، ولادت ہے یا ظہور ہے. تو میں نے اس کا جو جواب دیا وہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ولادت ہوتی ہے وجود کی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 13 رجب کو کیا ہوا تھا. 13 رجب کو ظہور نور وجود ہوا تھا. ظہور نور وجود ہوا تھا. اب اس کو بحثوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نور و بشر کی بحث میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث پر اگر یقین ہے تو یہی بات اس بات کا جواب بھی بنتی ہے کہ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. ہم بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم، شعراء کرام نے نہایت عمدہ الفاظ میں آج کی مناسبت سے آپ کو فضائل علی سنائے. دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کی بیان کردہ باتوں کو اور آپ سب کے سننے کے اوقات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں آج جب یہاں آنے کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا جو کل بھی پہنچایا گیا تھا اور آج بھی دوبارہ اس کی تاکید کی گئی، جو میرے پاس ایک امانت ہے، وہ میں امانت آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری نہایت پاکیزہ محبوب اور عظیم شخصیت مرجع اعلیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین النجفی دامہ ظلہ العالی نے وفد بھیج کر مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان کی طرف سے مبارکباد پیش کروں. نائب امام نے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے اور انہوں نے اپنے اس مبارکبادی کے پیغام میں جو تحریر میں تھا یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا وحدت و اتحاد کا نعرہ بلند کر رہی ہے، لیکن دنیا والوں کو بتا دیں کہ
وحدت و اتحاد کی علامت کا نام ہے علی۔ علی کے بغیر وحدت و اتحاد کا نعرہ لگانا جو ہے وہ بے معنی گفتگو ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے اللہ نے وجود علی کو پیدا کیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جب حق کسی وجود میں سمٹ جاتا ہے تو علی بنتا ہے۔ ہمارے تمام مراجع اعظام قابل احترام ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے کہ ان کی وجہ سے ہی آج ہمارے پاس محبت علی کی دولت موجود ہے۔ یہ شہر علم و حکمت ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی پیغام دوں گا کہ اس شہر علم و حکمت سے علم و حکمت کے موتی لے کر جائیے۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی دامن آئے ہیں، دامن مراد بھر کے جائیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے خلوص دل کے ساتھ اور پاکیزہ زبان کے ساتھ، یہ بھی میں اپنے عقیدے کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے خلوص دل کے ساتھ اور پاکیزہ زبان کے ساتھ علی کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر نہ ملے تو سمجھیں ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک میں نقص ہے، یا خلوص دل میں یا زبان کی پاکیزگی میں۔ کسی کو مورد الزام مت ٹھہرائیے۔ خلوص دل اور پاکیزہ زبان شرط ہے توسل کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پاک ہستیوں کا نام پاک زبان سے لیا جائے۔ جھوٹ بولنے والی زبان سے علی کا نام مت لیجئے، غیبت کرنے والی زبان سے علی کا نام مت لیجئے، تہمت لگانے والی زبان سے علی کا نام مت لیجئے، اس لیے کہ یہ ساری بری صفتیں جو ہیں وہ مومن میں نہیں ہوتی ہیں، منافق میں ہوتی ہیں۔ اور رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا ہے۔ پاکیزہ کردار کے عہد کے ساتھ زیارت پہ جائیے، اس عہد کو لے کر وطن کو جائیے اور وہاں جا کر اس عہد کو عملی جامہ پہنائیے۔ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دوں۔ نائب امام نے بھی مجھے یہ ذمہ داری دی اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بار بار تاکید کی کہ مومنین سے کہیے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی یا عیب گوئی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں وہ سیرت اپنائیں کہ جو علی نے اپنائی تھی۔ دنیا میں، تاریخ میں سمجھتا ہوں مشکل ترین وقت تھا جس میں میرے مولا نے زندگی گزاری۔ سب سے مشکل وقت وہ تھا جو میرے مولا نے زندگی گزاری۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء و خطباء سے، مولا منبر کوفہ پر چڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے تھے کاش کوئی میرے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو پوچھنے والا ہوتا۔ انہا ہنا لعلما جما، یہاں علم کا خزانہ ہے۔ پوچھنے والے بار بار کون ہے جو یہ کہے جو چاہو پوچھو سوائے علی کے؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے نہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے علماء یہاں موجود ہیں انہوں نے پڑھا ہو۔ عزیزان محترم، یہ جملہ تو پیغمبر نے بھی نہیں کہا تھا کہ جو چاہو پوچھو۔ علی یہ کہہ کر بتا رہے تھے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کتنا عالم ہوگا۔ علی کا یہ کہنا پیغمبر کے علم کا اظہار تھا۔
آج دنیا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے عزیزوں. زبان سے تو آج ہم کافی دیر سے ذکر علی کر رہے ہیں، یقیناً عبادت ہے. جیسے میرے عزیز محترم بیان کر رہے تھے، حضور کی حدیث ہے ذکر علی عبادت. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے جسم کا ہر عضو عملی طور پر ذکر کر کے بتائے کہ ہم علی والے ہیں. ہماری آنکھ بتائے ہم علی والے ہیں، ہماری زبان بتائے ہم علی والے ہیں، ہمارے کان بتائیں ہم علی والے ہیں، ہمارا چہرہ بتائے ہم علی والے ہیں، ہماری رفتار بتائے ہم علی والے ہیں، ہماری گفتار بتائے ہم علی والے ہیں، ہمارا کردار بتائے علی والے ہیں، ہماری خلوت بتائے علی والے ہیں، ہماری جلوت بتائے علی والے ہیں. ہم محبت کریں تو پتہ چلے کہ کس سے محبت کر رہے ہیں، اور نفرت کریں تو پتہ چلے کس سے نفرت کر رہے ہیں. اسی سے محبت کریں جس سے علی نے محبت کی، اسی سے نفرت کریں جس سے علی نے نفرت کی. آج کل بڑا زور دیا جا رہا ہے تبرہ نہ کریں، وحدت و اتحاد کو نقصان پہنچے گا. اگر قرآن مجید میں تبرہ کی آیت نہ ہوتی تو ہم کبھی تبرہ نہ کرتے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، تبرہ کی آیت موجود ہے، لیکن اس کا معنی گالی گلوچ نہیں ہے. برات کا معنی کیا ہے؟ برات کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ فلاں 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 میں سے کسی ایک سے تعلق ہے؟ ہم ببانگ دوحل یہ کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور اذان و اقامت میں یہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جزو اذان ہے کہ نہیں. ارے بھائی، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون ہے اور ان کا کون ہے. قرآن میں اگر 3 ولایتوں کا ذکر نہ ہوتا تو ہم کیوں ذکر کرتے؟ آج عزیزان محترم عہد کر کے اٹھیے، عہد کر کے اٹھیے، زندگی بھر علی والے بن کر رہیں گے. کہتے ہیں ثابت کر کے دکھائیں گے، تاکہ جب مریں تو ہمارے لیے جو آخری الفاظ کہنے والے ہوں وہ یہ یقین سے کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اسے خیر کے سوا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور یاد رکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں، خدایا ہمارے اس عمل عبادتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے. خدایا جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کی زیارت اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں، جن لوگوں نے انہیں دعا کی التماس کی تھی، پروردگار ان سب کی دعاؤں اور حاجات کو پورا فرما. خدایا جو پروردگار تجھے واسطہ آج کے مولود کی عزت و عظمت کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پر چمن صاحب کی، پروردگار انہیں صحت کلی عطا فرما، شفائے کامل عطا فرما. پروردگار انہیں اور ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا. خدایا پروردگار تمام مومنات کو، اور خاص طور پر جس کے لیے کہا گیا ہے صادقہ زیدی صاحبہ، اور جتنی بھی مریض خواتین موجود ہیں
یا جنہوں نے شفا کی دعا کے لیے کہا تھا، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جوار رحمت میں اور شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، ایک خاندان کو خاص طور پر آج کل ایک مشکل آئی ہوئی ہے، انہوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے۔ خدایا ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولانا نواز صاحب کے عزیز کو پروردگار شفائے کلی عطا فرما۔ جو بھی یہاں موجود ہیں حضرات، سب کے متعلقین و لواحقین کو جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ عزیزان محترم، میں آخری دعا کرنے سے پہلے ایک دعا یہ بھی کروں گا کہ جو شعراء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، خدایا خاص طور پر میں سب کے نام تو نہیں جانتا ہوں، کیا سنے تھے لیکن بھول چکا ہوں۔ ہمارے جو اسٹیج سیکرٹری صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اس قدر حسین ہے اور خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان سمیت سب کے لیے دعا کروں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناطق علی پوری صاحب علی کے بارگاہ میں موجود ہیں، انشاءاللہ خداوند عالم انہیں مزید قوت بیان عطا فرمائے، اور ان کے جو آج جنہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آخری دعا کرنے جا رہا ہوں اور اسے آپ بھی ہمیشہ اپنی آخری دعا قرار دیجئے، میری یہ آپ سے درخواست ہے۔ پروردگار، تجھے مولا کائنات کا واسطہ، تجھے اپنے معصوم اولیاء کا واسطہ، خدایا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ خدایا ہمیں صحیح معنی میں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلام مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین النجفی دامت ظلہ العالی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ ولایت علی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، خدایا انہیں اس پرچم کے سائے میں مزید ترقی عطا فرما۔ خدایا اس مملکت عراق کو ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ جن لوگوں نے عراق کے مظلوم عوام پر پروردگار ظلم ڈھائے ہوئے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو بھی ان درندوں کی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی نیست و نابود فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ان مومنین کے ہاتھ بلند ہیں، ان سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔